کسی بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا تھا کہ یہ جو ہماری زمین ہے، یہ جو ہماری زمین کا بڑا میدان ہے، یہ جو ہماری جائیداد ہے، اس میں تم نشان لگا دو، جہاں تک نشان لگا سکتے ہو وہ تمہاری زمین ہوگی۔ حضرات گرامی، بادشاہ کی جانب سے یہ آفر ہے، بتائیے اس انسان کے دل پر کتنی حسرت ہوگی کہ آج کے بعد ہم بھی زمیندار ہو جائیں گے، ہمارے پاس بھی نہ جانے کروڑوں کی سمپتی ہو جائے گی، لیکن بادشاہ نے کہا تھا یہ کام تمہیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے، اور اگر سورج غروب ہو گیا تو جتنے تم داغی دو گے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں سے شروع کرو میرے پاس سے، اور اتنے دائرہ تک تم اپنے نشان لگا دو، جہاں تک نشان لگا سکتے ہو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تمہاری زمین ہوگی۔ حضرات، یہ بندہ نشان لگانے کے اس سامان کو لیتا ہے، نشان لگاتا جاتا ہے، جا رہا ہے، پھر مڑ کے سورج کو دیکھتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، اور پھر جانے لگا، بہت دیر تک نشان لگانے کے بعد سوچ رہا ہے کہ نہیں ابھی سورج بہت ڈوبنے میں وقت بہت باقی ہے، سورج ڈوبنے میں، پھر نشان لگاتا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ جتنے تک یہ نشان لگا لیا وقت مقررہ پر یہ پہنچ جاتا، مگر دوستان محترم، دولت، ثروت، مال اور جائیداد کی ہرس ایک ایسی ہرس ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہے سوائے دو خواہش کے، ایک یہ جو زندگی کی خواہش ہوتی ہے، اور دوسری مال و دولت کی خواہش، یہ کبھی پور نہیں ہوتی ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی بڑا امیر ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اور ہو۔ اس بندے کے ہرس نے اور لالچ نے اس کو واپس نہیں آنے دیا، بلکہ جاتا رہا، اور جب وہ ادھر سے واپس ہونا چاہا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، سورج ڈوبنے میں بہت ہی کم وقت باقی رہ گیا تھا۔ اب یہ انسان جو ہے نشانے بھی لگا رہا ہے اور اپنے آپ کو حرکت بھی دے رہا ہے، دوڑتا بھی جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ادھر سے واپس آتے آتے اس کو جب غالب گمان ہوا، اس کو جب یقین ہو گیا کہ ہم نہیں پہنچ سکیں گے، تو یہ اپنے طاقت بھر کوشش کو استعمال کیا کہ کسی طرح سے پہنچ جائیں، مگر دوستان محترم ابھی بادشاہ کے پاس پہنچنے میں 10 قدم ہی باقی رہا ہوگا کہ اس نے دم توڑ دیا، وہ زمین پر گرا، بے ہوش ہوا، اور اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، فرمایا جاتا ہے کہ یہی مثال ہے اس زندگی کی، یہ صرف اس بندے کی کہانی نہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ ہماری عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو گئی ہے، لیکن ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنے کے تیار ہیں۔ ہم سے ابھی بہت ٹائم ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی اور ہمیں جانا ہے، ہمیں اور جانا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح کرتے کرتے انسان کہ جب موت کا وقت آتا ہے حسرت و ندامت سے، اس دن اس بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس دن اس بندے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے بڑے دھوکہ میں تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس طرح سے وہ انسان بھاگتا رہا واپس نہ آ سکا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، یہی حال ہم لوگوں کا ہے۔ ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا ہوگا، ہمیں بھی یہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ پیچھے مڑ کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم عبادتوں کو ترک نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ، بدگوئی، بری بات سے ہم باز آئیں گے، کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کریں گے، اور جب تک ہم پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے تب تک وہی سب کرتے رہیں گے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم انہی باتوں میں وقت کو برباد کریں گے جس سے ہمارے نہ تو دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ہم اسی کام کو کرتے رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ،
اسی لیے ہمیں اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے اس مسئلے پر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اس میں اتحاد ہے کہ یہ آنی ہے اور یقینی آنی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بتایا جاتا ہے کہ جب انسان موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، جب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا اور اس کی اصل منزل قبر کے جانب لے جایا جاتا ہے، تو وہ بندہ کافی گھبراتا ہے، کافی چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مگر اس کی ایک نہیں سنی جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سن ہی نہیں پاتے۔ جو دنیا میں باحیات ہوتے ہیں اس کی آواز کو سن ہی نہیں پاتے۔ لیکن جس انسان نے اپنے خواہشات کی قربانی دی، اپنے شہوت کی قربانی دی، برائی سے باز رہا، برے فعل سے باز رہا، وہ انسان کیا کہتا ہے؟ ایک بہت ہی بڑے بزرگ تھے جن کا نام روبی بن فراز تھا۔ ساری زندگی مسکرائے نہیں تھے، ساری زندگی کبھی بھی مسکرائے بھی نہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی ربی بن فراز نے غسل دینے والے سے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بھائی کو غسل دو۔ تو جب وہ غسل دینے کے لیے گئے تو دوڑ کے ادھر سے باہر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی غسل ہو گیا؟ تو اس نے کہا غسل تو نہیں ہوا ہے، مگر تیرے بھائی کو جب میں غسل دے رہا تھا تو وہ مسکرا رہا تھا، میں یہ دیکھ کر کے ڈر گیا اور میں باہر آ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تیرا وہم ہے، مرنے کے بعد انسان نہ تو بولتا ہے، نہ تو ہنستا ہے، نہ تو مسکراتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو باہر کے انہیں غسل دیا گیا۔ اب یہ بات جو ہے چھڑ گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے مسکرایا ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے چاہنے والے کے مطلب بات ہے، ان کے چاہنے والے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ بات طول پکڑ گئی۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا، ان کو غسل دے کر کے کفن پہنا کے تابوت میں لٹا دیا گیا، باہر لایا گیا اور چہرے کو کھولا گیا۔ سب لوگ اسی بات کی تکرار کر رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا تھا غلط ہے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے۔ اتنے میں حضرت روبی بن فراز نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ جب سب لوگوں نے ان کے سلام کی آواز کو سنی تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو انسان اب تو یہ بھی سلام بھی کرنے لگا۔ ان کی نسوں کو چیک کیا جائے کہ ان کا انتقال ہوا ہے بھی نہیں ہوا ہے۔ جب نسوں کو چیک کرنے والے دبا رہے ہیں، بالکل جسم میں جان نہیں ہے، نسیں بالکل ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح مردہ انسان ہوتا ہے تو وہ مردہ ہی ہے۔ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے تابوت سے کہا لوگو تم لوگ اسی جھگڑے میں رہو گے یا مجھے اپنی منزل کی جانب لے جاؤ گے؟ جھگڑا مت کرو، مجھے اپنے منزل تک پہنچاؤ، اس لیے کہ مدینے کے سلطان میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مدینے کے سلطان میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو بندہ اس طرح کی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے، ان کی آخرت اس طرح خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، نہ تو وہ چیخو پکار کرتا ہے، نہیں تو اور کچھ کرتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے گا، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کا بازار ہے، دنیا آخرت کمانے کی چیز ہے۔ اس لیے میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ رہیں۔ دنیا ضروری ہے، دنیا ضروری ہے، مگر اس دنیا کو پا کر کے آخرت کو بھول جائیں، رب کو ہی بھول جائیں، اپنے مالک کو بھول جائیں، جن کے ایک ایک اشارے سے ہماری ایک ایک سانس چل رہی ہے، جن کے حکم سے ہمارے خون کے دھارے چل رہے ہیں، ہم انہیں کو بھول جائیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وادی مصر میں ایک علاقہ تھا جہاں پر وہ لوگ ایک سال کے لیے
کسی کو بادشاہ مقرر کرتے تھے. جیسے ہمارے دیش میں ابھی ہے کہ ووٹ ہوتا ہے اور ووٹ کے بعد جو جیتتا ہے وہی سی ایم بنتا ہے, پی ایم بنتا ہے, جو بھی ہے. تو وہاں کا سسٹم یہ تھا کہ سال بھر کے لیے وہ لوگ ایک بادشاہ مقرر کرتے تھے, اور سال کی آخری تاریخ کو وہاں ایک گھنا جنگل تھا جہاں پر خوفناک درندے اور موذی جانور رہا کرتے تھے. تو سال کی آخری تاریخ کو وہ لوگ اپنے بادشاہ کو اس جنگل میں پھینک دیتے تھے, اور پھر اسی کے ساحل میں اس جزیرے کے دوسرے وادی میں ایک راستہ تھا جہاں پر وہ لوگ سال کی پہلی تاریخ کو کھڑے ہو جاتے. جو بھی فرسٹ پار ہوتا, پہلے پار ہوتا, اس کو پکڑ لیتے تھے. پکڑنے کے بعد اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے تھے. یہی ان لوگوں کا سسٹم تھا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا یہ طور طریقہ تھا کہ سال بھر کے لیے بادشاہ مقرر کرتے تھے, پھر انہیں سال کی آخری تاریخ کو جنگل میں پھینک دیتے تھے. بہت کم آدمی بچتا تھا. جو سال بھر کے لیے بادشاہ ہوتا تھا اس میں سے بہت کم آدمی بچتا تھا, ورنہ موذی جانور اس کو کھا جاتے تھے اور بہت آدمی بھاگ جاتا تھا. یعنی کہ بچنے کی بہت کم چانس اس میں تھا. صرف درندے اور چیرنے پھاڑنے والے جانور, کانٹے دار درخت وغیرہ اس جنگل میں تھے. تو اسی طرح سے وہاں کے لوگ ایک مرتبہ اپنے 1 سال کے بادشاہ کو پھینک کر کے آئے اور جزیرے کے دوسرے جانب راستے میں کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی آدمی آئے اور ہم انہیں اپنا بادشاہ مقرر کرے. اس وادی میں ایک تجارت کرنے والا بزنس مین گئے ہوئے تھے. ایک بزنس مین گئے ہوئے تھے, اس کو پکڑ لیا. تو اس بزنس مین نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا تم ہمارے بادشاہ ہو, ہم تمہیں 1 سال کے لیے رکھیں گے, 1 سال کے بعد پھر اسی جنگل میں پھینک دیں گے. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ کہا کہ ہم بادشاہ نہیں بنیں گے. نہیں, بادشاہ بننا پڑے گا, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم جس کو پہلے بات اس کو بادشاہ بناتے ہیں. تم ہمارے بادشاہ ہو, 1 سال کے بعد اس جنگل میں پھینک دیں گے. اس آدمی سوچنے میں پڑ گیا. وہ آدمی کہ آخر کرے تو کیا کرے. باہر کے اس نے دماغ لگایا اور اس کے بعد کہا 1 سال تک تم ہماری بات مانو گے؟ کہا کہ تم ہمارے بادشاہ ہیں, آپ ہمارے بادشاہ ہو تو ہم آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا پھر ہمیں منظور ہے. یہ بادشاہت پر مقرر ہو گیا. لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس جنگل میں جتنے کانٹے دار درخت اس کو کاٹ دو. پولیس والوں کو بلایا, کہا جتنے موذی جانور ہیں سبوں کو قتل کر دو. پھر وہاں کے اور جو ان لوگوں کے انتظامیہ لوگ تھے انہیں بلایا اور کہا کہ سارے جنگل کو صاف کر کے اس کو ایک گارڈن بنا دو. اس کو گارڈن بنا دیا گیا, باغیچہ بنا دیا گیا, وہاں پر محل بنا گیا. سب کچھ جب تیار ہو گیا, سال بھر جو ہی پورا ہوا تو وہاں کے لوگ جنزیر لے کے پہنچے کہ انہیں جکڑ کے اسی جنگل میں پھینک آئیں گے. اس نے کہا مجھے جکڑنے کی ضرورت نہیں, میں خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ وہ جنگل اب جنگل نہیں رہ گیا ہے, وہ موذی جانوروں کا اڈا نہیں رہ گیا ہے, وہاں پر درندے چرندے نہیں رہ گئے ہیں, بلکہ وہ خوبصورت باغ بن گیا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان اسی دنیا میں رہ کر کے عبادت کے ذریعے سے, تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے جو اپنی آخرت کو اسی طرح سے باغ بنا لیتا, اپنی قبر کو اسی طرح سے باغ بنا لیتا ہے, جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ مسکرا کر کے جانا چاہتا ہے, اس لیے کہ اس سے بہتر جگہ اس کے لیے وہاں تیار ہو جاتی ہے.